حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ایسا شخص جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے علم دیا تھا، تخت لے آیا۔ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پوچھنا یہ ہے کہ کون سی طاقت تھی اور یہ بندہ کون تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تو کیا وہ بھی لا سکتے؟ اصولی بات تو یہ ہے بھیا کہ اس سوال کا جواب پہلے گزر چکا۔ اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک چیز جو صوفیہ کے ہاں پائی جاتی ہے، اشیاء اور ان کے حقائق مختلف ہوا کرتے ہیں، اور ایک عالم مثال ہے، اور عالم مثال میں اشیاء کے حقائق کھلتے ہیں، اور اس عالم مثال تک پہنچنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور تجدد امثال ہوتا ہے۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں کہ آج سے کوئی 100 برس کی پہلے کی زندگی میں علمی حلقوں میں یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے اور کوئی سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دنیا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایک آخرت ہے جہاں پہنچنا ہے، اور ایک عالم مثال بھی ہے۔ اس کو بند کرا دیں، دقت ہو رہی ہے بولنے میں مجھے۔ یہ جو عالم مثال ہے یہ اس کائنات کے علاوہ ایک چیز ہے، اور اس عالم مثال میں اشیاء کے حقائق واضح ہوتے ہیں۔ شے کی حقیقت جب کھلتی ہے تو کبھی کبھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اشیاء کی حقیقت جب کھلتی ہے تو وہ چیز اپنی ویلیو میں اضافہ کر دیتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جبریل امین ہے، جبریل فرشتہ ہے نا، ایک اس کے فرشتہ ہونے کی بھی حقیقت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ جبریل کو دیکھا تو آپ پہ شدید خوف طاری ہوا۔ گھر پہنچے تو کہا زملونی دثرونی، موٹی چادر دو، کھیس دے دو، اڑاؤ مجھے۔ تو اہلیہ نے پیش کر دیا، تو کہا خدیجہ کچھ پل ٹھہر کے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو جبریل امین کی صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں 2 مرتبہ دیکھی تھی، اور دونوں اس کائنات کے بڑے عظیم واقعات میں سے تھے۔ ایک مرتبہ پہلے جب وہ غار حرا میں آئے، اور ایک مرتبہ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ وہ معراج کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو 2 مرتبہ اس کی اصلی صورت میں دیکھا، اور کہا 600 جناح، 600 پر تھے جبریل کے، اور جبریل جب اڑے ہیں تو مجھے لگا جیسے افق آسمان بھر گیا ہے اس کے پروں سے۔ لیکن کیا جبرائیل پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بھی کھلی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کھلی ہے تو آپ
خوف میں آ گئے اور گھر چل کے اس خوف کا اظہار فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا۔ جبریل پہ بھی حقیقت محمدیہ کھلی تھی۔ جبریل امین معراج میں ساتھ رہے ہیں، اللہ نے بھیجا تھا، اور ایک مقام پر پہنچ کے جبریل نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ تشریف لے جائیے۔ اور آپ نے کہا میں نے وہاں جا کر دیکھا تو جیسے بیری کا درخت ہوتا ہے ایسا ایک درخت تھا، اور اللہ کی تجلیات اس پر برس رہی تھی، اور فرمایا اتنے انوار تھے جیسے شمع پہ پروانے ہوتے۔ اللہ کی ایک تجلی کسی انسان پر پڑ جائے، وہ صبح کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ فجر میں مراقبے میں تجلی اس کو پڑ جائے، ظہر میں وہ آدمی ہی نہیں رہتا جو فجر میں۔ اللہ کی تجلیات بھسم کر دیتی ہیں، اللہ کی تجلیات جلا دیتی ہیں، اللہ کی تجلیات پہاڑوں کو اپنی جڑ سے اکھیڑ دیں، اور خدا کی تجلی انسان کے دل کو، اس کے نفس کو بالکل بدل دیتی۔ معروم نے مثنوی میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ غالباً جبریل امین پہ اس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ظاہر ہوئی تو جبریل پیچھے رہ گئے، اور آپ نے فرمایا میں ایسی جگہ پہ پہنچ گیا نہ جہاں پہ زمانہ تھا اور نہ سپیس، ٹائم اور سپیس سے بھی ماورا کوئی آدمی چلا جائے، یہ تو موت کے بعد ہی ہوتا ہے، یا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، یا نیند میں ہوتا ہے، یا آدمی کبھی مراقبے میں اور عالم کشف میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جس کا تعلق اس جہان سے نہیں ہوتا۔ حقیقت محمدی بہت دیر میں کھلتی ہے، اس لیے یہ باتیں آپ کے کام کی نہیں ہیں، لیکن ایسے ہی ہے، پھر مشکل ہو جائے گی آپ کو تلاش کرنے میں۔ مراقبہ قوس پہ جب پہنچتے ہیں نا یہ نقشبندی حضرات، اور ہمارے یہاں چشتی صابری حضرات جب مراقبہ معیت اور اقربیت اور بعض مشائخ کے یہاں محبت، وہ مراقبہ ذات سے پہلے حقائق کا ادراک ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس حقائق کے ادراک میں شیخ کے پاس یہ بات ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو حقائق کی طرف لے جائے سالک کو، اور چاہے تو وہ معارف کی طرف لے جائے۔ جب حقائق کی طرف شیخ لے جاتا ہے تو پھر حقیقت موسوی کھلتی ہے، پھر حقیقت عیسوی کھلتی ہے، پھر حقیقت محمدیہ کا ادراک ہوتا ہے، پھر قرآن مجید کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، پھر حقیقت کعبہ کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ حقیقت کعبہ کا جب ادراک ہوتا ہے تو آدمی اپنے مشاہدے سے جان جاتا ہے کہ حقیقت محمدیہ اس سے کہیں بڑی چیز۔ اور پھر جب مراقبہ ذات پر پہنچتا ہے تو ذات پاک کی تجلیات پڑتی ہیں۔ حیدرآباد دکن میں بہت بڑے ایک مفتی صاحب تھے، اب خیال نہیں رہا ان کا نام، ہم کچھ دن پہلے حضرت کا وصیت نامہ پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بعد وصیت کیا کی، تو ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ وصیت کرتے کرتے رک گئے اور پھر دیکھنے لگے، اور پھر عربی میں مجھ سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ کی تجلیات پڑھنی شروع ہوئی ہیں، اور بس انتقال کر گئے۔ تو یہ جو تجلیات پڑتی ہیں نا، بہت قوت، بہت طاقت چاہیے۔ یہ تجلی جب پڑتی ہے کبھی فنا کی تو ایک چیز بالکل غائب ہو جاتی ہے، وہی تجلی، یہ آخری مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آئندہ اس سوال کا جواب نہیں دینا۔ پھر وہی تجلی جب بقا کی پڑتی ہے تو وہ چیز پہلے سے زیادہ آب و تاب کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ انسان پر تجلی پڑتی ہے فنا کی، وہ میت آپ کے پاس ہے، اور ادھر تجلی پڑتی ہے بقا کی، اور بے عین ہی ٹھیک اسی وقت وہ میت اللہ کے عرش کے پاس ہوتی ہے۔ یہ عالم مثال میں ایسی ہی تجلیات پڑتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قصے بڑے لکھے ہیں۔
اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں عالم مثال کو جو حدیثوں سے ثابت کیا ہے، کمال کی چیز کی ہے۔ حدیث میں بھی عالم مثال کے قصے آئے، یہ تجدد امثال ہوتا ہے۔ تجدد امثال کا مطلب یہ ہے کہ ایک میت یہاں پڑی ہوئی ہے اور ٹھیک یہی آدمی اللہ کے یہاں عرش کے پاس بھی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں سویا ہوا ہے اور ٹھیک اس آدمی کو اسی حالت میں بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ معراج کی رات میں سوئے ہوئے ہی تھے نا، مکہ مکرمہ میں جاگ رہے ہوں گے، زیادہ تر یہی ہوگا چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال، جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز میں نے سنی، تو میں نے کہا یہ بلال ہے؟ کہا گیا کہ ہاں بلال ہے۔ پھر فرمایا میں نے جنت میں نعمان تمہاری آواز سنی تھی۔ پھر رمیسہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹی رمیسہ تمہاری آواز میں تم جنت میں تھی، فلاں تھا فلاں تھا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے مکہ میں سوئے افراد کو وہاں جنت میں دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ کی امت میں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور ان سب کو عذاب ہو رہا ہے۔ سیدھا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امتی تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے حضرت، انہوں نے تو سود ابھی کھایا ہی نہیں، انہوں نے تو کوئی کام ابھی ایسے کیے ہی نہیں، ان کو آپ کو جناب والا کو کہاں نظر آ گئے؟ یہ سب عالم مثال ہے۔ اللہ کے علم میں اس بچے کی بھی صورت ہے جو آخری بچہ اس دنیا میں پیدا ہوگا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا کا آخری بچہ چائنا میں پیدا ہوگا۔ اور جڑواں ہوں گے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے عالم کشف میں ان بچوں کو دیکھا، اور انہوں نے کہا میں نے دیکھا وہ بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں، اور ایک کا پاؤں ہے اور دوسرے کے سر اس کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ یہ سب کیا ہے؟ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، چلیے آپ ان کا انکار کر دیجیے، حدیثوں کا انکار، معراج کا انکار کیسے ہوگا؟ اس لیے اسے کہتے ہیں صوفیہ کی اصطلاح میں تجدد امثال۔ تجدد امثال کا مطلب ایک چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اور یہی چیز ایک لمحے میں دوسری جگہ پہنچ جائے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہی کہا نا کہ کوئی ہے جو ملکہ کا عرش میرے پاس بلقیس کا لے آئے، تو اس سے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضرت میں لے آتا ہوں اس دربار کے ختم ہونے سے پہلے۔ اب دربار 4 گھنٹے کا تھا یا 8 گھنٹے کا تھا واللہ عالم، لیکن اس نے کہا دربار ختم ہونے سے پہلے میں لے آتا ہوں۔ دوسرا تھا اور اس سے کہا کہ حضرت میں اس سے بھی کم وقت میں پلک جھپکنے میں لے آتا ہوں، اور اس نے یہ کہا، سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی، اور دوسرے ہی لمحے تخت وہاں موجود تھا۔ اس آدمی کو اب تک جتنی زیادہ سے زیادہ تحقیق ہو سکی ہے یہ ہم ہی عرض کر رہے ہیں، اگر یہ غلط ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اسے غلط کہنے میں، کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں جس پہ کوئی ایمان یا کوئی چیز موقوف، اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ اس آدمی کو عالم مثال سے مناسبت تھی، اور اس نے کہا حضرت میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، تو یہ اس کی کرامت ہوگی کہ اللہ نے اس شخص کی عظمت اور اس کے مقام کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کیا کہ آپ کے دربار میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، اور اللہ کی صفت فنا تجلی، اللہ کی تجلی فنا وہاں پڑی یمن میں معارب میں اور ملکہ بلقیس کے ہاں، اور دوسری تجلی خدا کی یہاں پڑی، ایک تجلی میں وہ فنا ہوا اور دوسری تجلی میں باقی ہو گیا، بس اتنی بات ہوئی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بھی لا سکتے تھے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ بچوں کی باتیں، مقام نبوت سے بے خبری۔ نبوت کا مقام کہیں کہیں بلند، مقام نبوت جو ہے وہ تو چیز ہی اور ہے۔ جس آدمی کو ذرہ برابر بھی مقام نبوت کی ہوا لگی ہے نا،
وہ اس کھیل تماشے میں نہیں پڑتا۔ یہ تو بچوں کے کھیل ہیں یار، یہ کون پوچھتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس آدمی کو بیماری ہو گئی اور انہوں نے جا کر اسے ایک نظر دیکھا اور بیماری غائب ہو گئی۔ اس آدمی کو لقوا ہو گیا اور ڈاکٹرز نے کہا کوئی علاج نہیں، تو اس نے جا کے بس صرف ہاتھ رکھا اور لقوا ٹھیک ہوا۔ یہ بچوں کے کھیل ہیں، اس سے کون اعتنا کرتا ہے؟ جو نبوت اور اس کے علوم اور اس کا مقام اور معارف ہیں، وہ ایک چیز آدمی پر کھل جائے، کئی دن اس کی دہشت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ مقام نبوت اور مقام ولایت میں بڑا فرق ہے۔ مقام ولایت میں کرامتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جو انبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہوتے ہیں نا، وہ جس راہ پر چل رہے ہوتے ہیں اس میں نفل بھی نہیں ہوتے اتنے، ذکر اذکار بھی اتنے نہیں ہوتے، اس آدمی سے کرامتیں بھی اتنی سرزد نہیں ہوتی، لیکن اس کی سوچ اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس سوچ جیسے صدیوں میں کہیں دو چار پیدا ہوتے۔ اسی لیے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بیعت کے لیے حاضر ہوئے، تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا سید احمد۔ فرمایا کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا رائے بریلی سے۔ فرمایا کہ وہاں ہمارے والد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے شاگرد نعمان بھی ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں؟ ان کا تو میرے حقیقی چچا ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے اس خاندان کا کیا مقام ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گلے لگایا، فرمایا بیٹھیے، تشریف رکھیے، کہیے۔ ان کا بیعت کر لیں، بیعت ہو گئی۔ حضرت نے جو پہلا سبق تلقین فرمایا نا انہیں، تو انہوں نے کہا حضرت میں اس سبق کو شرک سمجھتا ہوں، مجھ سے کسی کبیرہ گناہ کا کہیں تو کر گزروں، یہ نہیں کر سکتا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھانپ گئے کہ آمد آئیں یارے کہ ماں بھی خاص دیں، آج وہ شخص آیا ہے جس کی مجھے مدت سے تلاش تھی۔ علوم اور معارف کے درجے جب بلند ہوتے ہیں نا راہ نبوت میں، پھر آدمی نہیں ملتا، پھر وہ آدمی ڈھونڈتا ہے کہ کوئی یار آدمی ملے میں جس سے بات کروں۔ غالب کیا کہتا ہے؟ کانٹوں کی زباں سوکھ گئی پیاس سے یارب، کوئی آبلہ پا اس وادی پرخار میں آوے۔ کانٹوں کی زبان سوکھ جاتی ہے اور کہتا ہے یا اللہ کسی مجنوں پاگل دیوانے کو بھیج، اس کے پاؤں کے چھالے آبلے پھوٹیں اور ہم تر ہو جائیں۔ تو مقام نبوت میں یہ ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اٹھے اور گلے لگایا اور فرمایا ہم آپ کو نبوت کی راہ سے لے چلیں گے۔ اسی لیے صدیق کا درجہ شہید سے بلند ہے، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ ساری عظمت کے باوجود ابو بکر تک کہاں پہنچتے ہیں؟ صدیق دن میں 100 مرتبہ وہ موت مرتا ہے جو شہید ایک مرتبہ مرا اور ختم ہو گئی، بس ختم۔ صدیق زندگی میں 100 مرتبہ ان مراحل سے گزرتا ہے۔ اس لیے راہ نبوت جس میں مشائخ اپنے بعض مریدوں کو لے کے چلتے ہیں، اگر شیخ کوئی دراک ہو تو ان پہ پھر آخری زمانے میں زندگی کے علوم اور معارف کھلتے ہیں، ان کی باتیں بڑی بلند ہوتی ہیں، عام مجلسیں پھر نہیں سمجھ سکتی حضرت کیا فرما رہے، پھر وہ خالی ہو جاتے ہیں، تنہا رہ جاتے ہیں۔ پھر ان پہ وہ دور آتا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کوئی بندہ دے۔ شمس تبریز پہ یہ دور آیا تھا اور اللہ سے عاجزی سے مانگتے رہے کہ اے خدا کوئی آدمی دے جو مجھے سمجھ سکے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا کہ کونیا چلے جاؤ۔ کونیا گئے تو مولانا رومی پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے وہ اللہ کی طرف سے انہیں الہام کیا گیا تھا، انہوں نے رومی بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے تالاب کے کنارے، تو شمس تبریزی نے ساری کتابیں جا کے تالاب میں پھینکنا شروع کر دی۔ وہاں کو بڑا غصہ آیا، ان کا پاگل آدمی کیا کر رہے ہو؟ تو آپ مانیں گے یا نہ مانیں آپ کی مرضی، مگر ان کی کرامت تھی کہ انہوں نے انہی کتابوں کو سوکھا پانی سے نکالا اور سوکھی تھی اور اٹھا کے ادھر رکھ دیا۔ تو رومی حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ تو انہوں نے پھر انہیں بتایا
کہ تمہارا دل اس قابل ہے کہ میرے علوم اور معارف تم تک پہنچیں. یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، بہت مرتبہ ہوئی ہیں اور اب بھی ہوتی ہیں. یہ مقام بہت بلند ہے. تو عالم مثال جو ہے نا، تجدد امثال، یہ جو لوگ تصوف میں راہ ولایت پر چل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیش آتا ہے، اور غالباً یہ صورت وہاں ہوئی ہوگی. اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ پڑھیے، اور ایک ہلکا سا اشارہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض القرآن جو لکھا ہے اس میں بھی کیا، اسے پڑھیں. چیونٹی کو کیسے علم ہوا کہ لشکر آ رہا ہے، باقی چیونٹیوں کو نہیں پتہ چل سکا. حضرت سلیمان علیہ السلام سفر کر رہے تھے، جو قریب کی چونٹیاں تھیں انہیں اطلاع ہو گئی ہوگی قدموں کی چاپ سے، اور انہوں نے دیگر چونٹیوں تک کہ کیسے پیغام پہنچایا، وہ دور ہوں گی. یہ نہیں ہوا کرتا کہ چونٹی یہاں ہے تو اس کی آواز بھی اتنی اس مسجد تک محدود رہے گی. کبھی چونٹی یہاں سے بولے اور 200 میل پہ جا کے اس کا پیغام پہنچے، عین ممکن. آپ نے قیاس کر لیا ہے ہم عاجز انسانوں. افریقہ میں ہاتھی کان ہلاتا ہے اور 300 میل کے فاصلے پر ہاتھیوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ بارش ہو گئی ہے، پیغام پہنچتا ہے. ہتھنی اپنے کان ہلاتی ہے اور 200 میل کے فاصلے پہ ہاتھی کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے بلا رہی. یہ تو اب سائنٹیفک چیزیں آ گئیں، اب کیا اتنی نہ ماننے کی باتیں ہیں. ہمارے پاس ابلاغ کے ذرائع پہنچانے کے بھی کھلے ہی کتنے ہیں. ایک لیدے کے زبان ہے، ہم نے تیر مارا، ٹیلی فون ایجاد کر لیا، اب اس کے بعد موبائل ایجاد کر لیا. ابھی 2-3 راستے ہی تو کھلے ہیں یار. ابھی اتنے راستے باقی ہیں اس کائنات میں پیغام پہنچانے کے. یہ تو جب دجال آئے گا تب ایک راستے اور بھی کھل جائیں گے. ابھی تو راستے میں معلوم ہی نہیں ہے. یہ تو سائنس کی تحقیق نے 1-2 راستے بتا دیے، وگرنہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں نا کہ اپنی بات پہنچا سکے. سائنس کبھی ترقی کرے گی اتنی کہ جو آدمی دماغ میں سوچ رہا ہے اسے دوسرے تک منتقل کر دے، اور جب کرے گی بھی، پہنچے گی بھی، تو زیادہ سے زیادہ کیا تیر مار لے گی، عالم وجود سے ثابت کر دے گی، جبکہ عالم شہود میں یہ اس سے پہلے موجود ہے. یہ بڑی معمولی بات ہے صوفیہ کے ہاں کہ پیغام پہنچانا ہے نا، کہ مدرسے میں آٹا نہیں ہے، کچھ کرو یار. بندہ لندن بیٹھا ہوا ہے تو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ اچھا یہ چیز ہے. اس کے دل کے کان اگر کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا تو اس دل کی دھڑکن وہاں پہنچاتی ہے کہ یہ ہو گیا ہے. وہ کسی غلط مجلس میں چلا جاتا ہے، میل کے فاصلے پہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے نہ کرو ایسے، چلو یہاں سے، یہ تمہارے کرنے کے کام. ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ تبلیغی جماعت میں عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، بڑا مقام تھا ان کا. کہتے تھے حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن آئے اور حضرت کے سونے کا وقت تھا، میں سلا کر اپنے کمرے میں آ کے لیٹا تو حضرت آ کے دروازہ کھٹکھٹایا. میں سمجھ گیا حضرت آئے. انہوں نے مجھ سے کہا صوفی جاگتے ہو؟ تو میں جان بوجھ کے بنا رہا. میں نے کہا میں اگر اٹھ گیا نا تو حضرت نے باتیں شروع کر دینی ہیں اور انہیں آرام کا موقع نہیں ملنا، حضرت سو جائے. کہتے دوبارہ پھر ہوا، حتیٰ کہ میں نے دروازہ کھولا تو مجھ سے کہا 2 نفل پڑھو. میں بھی پڑھتا ہوں. پڑھ لیے، وضو کیا، نماز پڑھی. مجھ سے فرمایا کہ اللہ کا ایک بڑا اچھا بندہ ایک غلط جگہ پہ جا رہا ہے، آؤ ہم دونوں دعا کرتے ہیں اللہ اس آدمی کو ادھر سے واپس لے آئے اور اللہ اس سے اور کام لے لے دین کا. فرماتے تھے میں نے بھی دعا کی، حضرت نے بھی، اور حضرت نے مجھے سنایا، خوشخبری دی، کہنے لگی انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو گئی اور واپس آ جائے گا. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ آخر آدمی کون ہے. تو انہوں نے کہا وہ دن تھا جب لاہور میں مولانا منظور نعمانی جماعت اسلامی میں انہوں نے شمولیت کی.
تو کہنے لگے حضرت اس تاریخ کو جب آپ نے فارم بھرا اور شمولیت کی نا، اسی دن حضرت نے دعا کی تھی، تو اچھا ہوا آپ واپس آ گئے، آپ کے لیے حضرت دعا مانگتے تھے۔ یہ چیزیں ہیں ایسے، لیکن کوئی بڑی چیز ہے، بچوں کا کھیل سمجھو یار۔ کسی انسان کو قرآن کی ایک آیت سمجھ آ جائے، کسی انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سمجھ میں آ جائے، اس کروڑوں درجے کی کشف سے بہتر ہے۔